اللہ اللہ حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت جعفر بن ابی طالب سے ملے. تو یہ ملنے کا جو معاملہ تھا، موقع تھا، ایک مرتبہ حضرت جعفر بن ابی طالب سفر سے آئے تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو ملے. فل تازہ ماحول، صرف ملے نہیں، ان کو لپٹ گئے، ان سے معانقہ کیا. اور پھر صرف معانقہ نہیں کیا، وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ، ان کی دونوں آنکھوں کے مابین جو جگہ تھی یعنی ماتھا تھا، اس کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے سونے ہونٹوں سے بوسا دیا، چوما. تو ہمیں اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے اور سیکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث، آپ کی یہ سیرت تعلیم دیتی ہے کہ اپنے جو رشتہ دار ہیں، حضرت جعفر جو ہیں یہ حضور کے چاچا ابو طالب کے بیٹے ہیں، جو اپنے رشتہ دار ہیں، خاص طور پہ کزن ہیں، ان سے بھی پیار محبت کیا جائے. تو فی زمانہ جو ہمارے معاشرے کے اندر پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو اپنے رشتہ دار ہیں، جو اپنے رشتہ دار ہیں، کزن ہیں، ماموں زاد ہیں، چاچو زاد، چاچا زاد ہیں، پھپھو زاد ہیں، تو ان سب کو ہم نے رشتہ داری سے نکال کر شریکے میں ڈال دیا، شریکے بازی کر لی. افسوس تو یہ ہے کہ صرف شریکوں سے کے علاوہ جو اپنے سگے تھے بھائی بہن، ان سے بھی وہ تعلق ناتے توڑے جا رہے ہیں. پیسے کو سب کچھ کر لیا گیا، قبلہ و کعبہ پیسے کو بنا لیا گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ پیسے زیادہ ہوں گے تو پھر ہماری ٹور بنے گی. ہم نے برکت اور آسانی اور سہولت کو ہم نے تلاش کرنا شروع کر دیا پیسے میں. حالانکہ برکت، سکون یہ صرف پیسے میں نہیں ہے، یہ کسی اور چیز میں ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ چاہے کہ بری موت دفع ہو، رزق میں برکت آئے، رزق میں کشادگی آئے، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. تو آج ہم نے برکت کو کہیں اور تلاش کرنا شروع کر دیا، رشتے توڑنے شروع کر دیے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارے پاس پیسے کی کثرت لیکن دلی سکون اور وہ برکت والی کیفیت اور نعمت چھن گئی. عجیب و غریب بیماریوں کے اندر پھنس گئے ہیں. روز کی دوائیاں کھا رہے ہیں، اتنی مہنگی دوائیاں کھا رہے ہیں، عجیب و غریب طریقے سے لوگ مر رہے ہیں، لیکن اپنے سکے پر آ کے ساتھ رشتہ داری توڑ رہے ہیں. اپنے رشتہ داریوں کو ہم تباہ کر رہے ہیں، غیروں کو ہم جفیاں ڈال رہے ہیں. اور جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، ایون کے گھر میں جو بیگم ہے، اپنی بیوی ہے، جو اپنے بچوں کی ماں ہے، جس سے میری نسل چلنی ہے، وہ بیوی مجھے بد دعائیں دیتی ہے. وہ بیوی جو ہے شوہر سے دکھی ہے، اور بعض اوقات شوہر جو ہے اپنی بیوی سے دکھی ہے. وہ بہو جس کو بڑے پیار و محبت سے یہ کل بیاہ کے لائی تھی، آج وہی بہو بد دعائیں کرتی ہے کہ اے اماں فوت ہو جائے، اے مالکہ اے مائی نو چکلا، یہ مائی فوت ہوگی تو پھر گھر میں سکون آئے گا. تو یہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ تو رشتہ داریوں کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں روشنی دکھائی، مدینے کی طرف رخ کر کے انسان اللہ سے توبہ کر لے، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، انسان توبہ کر لے اور رشتہ داریوں کو جوڑا جائے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کا وہ فرمان دوبارہ سن لیتے ہیں ہم کہ حضور نے فرمایا جو چاہے بری موت اس سے دفع ہو اور رزق میں برکت آئے، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. اللہ ہمیں اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کی توفیق نصیب.